خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. چلیں یہاں تک پہنچے ٹھیک ہے نا. ہاں خدائے جہان و بدست حضرت ابراہیم ساختے شدے است. خانہ کعبہ دنیا کے خدا اور کے حکم سے اور حضرت ابراہیم کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہے. بگزار مردم در زیارت و عبادت آزاد باشند. چھوڑ دو کہ لوگ زیارت اور عبادت کرنے میں آزاد رہیں. تم کیوں دباؤ ڈال رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہو؟ آزادی دے دو. لوگ آزادی کے ساتھ جہاں چاہے زیارت کو جائیں, جہاں چاہے عبادت کریں. بلے نصیحت مردم در دل ابرہ اثر نہ کر, لیکن لوگوں کی نصیحت نے ابرہہ کے دل میں کوئی اثر نہیں کیا. لوگوں کی نصیحتوں کا ابرہہ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا. بلے نصیحت مردم, لیکن لوگوں کی نصیحت در دل ابرہہ کے دل میں اثر نہ کر, اثر انداز نہیں ہوئی. او سپاہ بزرگی فراہم کر, اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا. او سپاہ بزرگی, اس نے ایک بڑا لشکر, سپاہ یعنی لشکر, فراہم کر یعنی آمادہ کر, تیار کیا. عدئی السپاہیان برفی لہائے جنگی سوار شدن. عدئی السپاہیان, کچھ سپاہی, عدئی یعنی کچھ سپاہی جنگی ہاتھیوں پر سوار ہوئے. قدیم زمانے میں جنگوں کے لیے ہاتھیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ جن ہاتھیوں کو جنگ پہ لے جاتے تھے وہ خاص تعلیم اور تربیت یافتہ ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ کسی بھی ہاتھی کو جنگل سے اٹھا لائے چلے گئے. ٹھیک, یہ جو جنگی ہاتھی جن کو کہا جاتا ہے, جنگی ہاتھی, ابھی تو جنگلی ہاتھی سنتے تھے, یہ جنگی ہاتھی کون سے؟ جنگی ہاتھی نہیں ہوتی ہے جس کو جنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, وہ جنگی ہاتھی ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بہت سارے جانور ہیں جن کو الگ الگ چیزوں کے لیے تربیت دی جاتی ہے, سکھایا جاتا ہے ان کو, ویسے ہی. تو کہہ رہے عدئی السپاہیان, سپاہیوں میں سے کچھ سپاہی برفی لہائے جنگی ہاتھیوں پر سوار شدن, سوار ہوئے. خودش نیز بر یک فیل جنگی سوار شد, خود بھی ایک جنگی ہاتھی کے اوپر سوار ہوا. و بسوئے مکے حرکت کرد, اور مکے کی جانب نکل پڑا, مکے کی جانب چل پڑا, حرکت کی. گروہی از مردم خواستند, لوگوں کی ایک جماعت نے چاہا, لوگوں کے ایک گروہ نے چاہا از خانہ کعبہ دفاع کنند, کہ وہ خانہ کعبہ کا دفاع کریں. یہ دفاع کردن جو مصدر ہے, یہ مصدر از کے ساتھ ہمیشہ استعمال ہوتا ہے. کس کے ساتھ مولانا؟ دفاع کردن, کسی کا بچاؤ کرنا, کسی کا دفاع کردن. جس کا دفاع کیا جاتا ہے, جس کا بچاؤ کیا جاتا ہے, اس سے پہلے از لگاتے. کیا کریں گے؟ از. میں مراجع کا دفاع کرتا ہوں, کیا کہیں گے؟ من از مراجع
دفاع میکنم. میں اپنے عقیدے کا، یا ہم سب دین اسلام کا دفاع کرتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ ما از دین مبین اسلام یا دین اسلام دفاع میکنیم. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا ہے. فارسی میں مصدر دفاع کردن کس کے ساتھ آتا ہے مولانا؟ اس کے ساتھ، یاد رہے. گروہی از مردم خواستند، لوگوں کی ایک جماعت نے، ایک گروہ نے یہ چاہا کہ از خانہ کعبہ دفاع کنند، کہ وہ خانہ کعبہ کا دفاع کریں، بچاؤ کریں. بلے از سپاہ ابرہہ شکست خوردند، لیکن ابرہہ کی فوج سے شکست کھا گئے، ہار گئے. بلے از سپاہ ابرہہ، لیکن ابرہہ لشکر سے شکست خوردن، ہار گئے، شکست کھا گئے. اہل مکے کی دیدن نمی توانند در مقابل سپاہ ابرہہ مقاومت کنند. مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابرہہ کے لشکر کے سامنے نہیں ٹک سکتے، ثابت قدم نہیں رہ سکتے، بے کوہ و بیابان فرار کردن، تو پہاڑوں پر اور جنگلوں کی جانب، صحراؤں کی طرف نکل پڑے. پہلے تو لڑنے کے لیے آئے، ٹھیک، لیکن جب دیکھا کہ مارے جائیں گے، جان نہیں بچے گی، ان سے لڑنا ممکن نہیں ہے، جب شکست کھانے لگے تو لوگ اپنی اپنی جان بچا کر کے بھاگے. کوئی پہاڑ پہ بھاگا، کوئی میدان سے صحرا کی طرف. اہل مکے کے دیدن، مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ نمی توانند در مقابل سپاہ ابرہہ، ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں مقاومت نہیں کر سکتے. مقاومت کرنا یعنی ثابت قدم رہنا، جم کر لڑنا، باقی رہنا کسی، ٹھیک ہے مولانا. مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ابرہہ کی فوج کے سامنے، مقابل یعنی سامنے نہیں ٹک سکتے، تو بے کوہ و بیابان، پہاڑ اور صحرا کی جانب فرار کرنے لگے، بھاگنے لگے. وقتی سپاہ ابرہہ نزدیک شہر مکہ رسید، جس وقت ابرہہ کی فوج شہر مکہ کے قریب پہنچی. وقتی جس وقت سپاہ ابرہہ کی فوج نزدیک شہر مکہ شہر کے قریب نزدیک رسید پہنچی. فیل ابرہہ روئے زمین خوابید، ابرہہ کا ہاتھی زمین کے اوپر لیٹ گیا. فیل ابرہہ کا ہاتھی روئے زمین کے اوپر خوابید، سو گیا، لیٹ گیا. ہرچ کوشش کردند فیل بلند نشود، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھی نہیں اٹھا. ہرچ کوشش کردند، یہ فارسی میں ایسے بولا جاتا ہے، ہرچ کوشش کر، ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑی کوشش کی ہے نا. ہرچ بسیار صحیح کردند ہے نا. ہرچ کوشش کردند، جتنی بھی کوشش کی. فیل بلند نشد، ہاتھی بلند نہیں ہوا، اٹھا نہیں. بلند شدن یعنی اٹھنا. در این ہنگام پرندگان بسیاری در ہوا پدیدار شدند. در این ہنگام، اس موقع پر، اس وقت. در این ہنگام، اس وقت یعنی جب یہ کوشش کی جا رہی تھی اٹھانے کی، اس موقع پر پرندگان بسیاری، بہت سارے پرندے، بہت سارے پکشی. پرندگان جمع ہے پرندے کی. کس کی ہے مولانا؟ فارسی کا ایک قاعدہ قانون یاد کر لو ادھر. ایسے مفرد کلمات کہ جن کلمات کے آخر میں ہے آتا ہے، مولانا
ایسے کلمات کی جن کلمات کے آخر میں ہے آتا ہے، جیسے پرندے، پرندے، ٹھیک، نویسندے، شرمندے، ٹھیک۔ اس کی جمع جب بناتے ہیں تو ہاں کو حذف کر کے گان لگا دیتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ تو کیا ہو جاتا ہے؟ پرندگان، نویسند، نویسندگان، یہ یاد رہے، ٹھیک۔ شرمندگان، ویڈیو کو بولیں گے شرمندگان عزیز، ٹھیک۔ پرندگان، پرندے کی جمع نویسندگان، لکھنے والے، رائٹر، مؤلف، ٹھیک۔ شرمندگان، سننے والے، سامعین۔ پرندگان بسیاری، بہت سارے پرندے، در ہوا، ہوا میں، پدیدار شدند، ظاہر ہوئے، پدیدار یعنی ظاہر ہوئے، نظر آنے لگے۔ وبا سنگہائی کے بے منقار و چنگال داشتن، وبا سنگہائی کے اور ان پتھروں کے ذریعے کہ بے منقار و چنگال داشتن کے جو پتھر منقار اور اپنے پنجوں میں لیے ہوئے تھے، داشتن یعنی رکھتے تھے، یعنی لیے ہوئے تھے۔ وبا سنگہائی کے بے منقار و چنگال داشتن، اور ان پتھروں کے ذریعے سے کہ جو اپنی چونچ اور اپنے چنگل میں لیے ہوئے تھے۔ پرندے کے جو منہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں منقار، جو پیر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں چنگال، ٹھیک ہے۔ تو پرندے جو پتھر اپنے منہ اور اپنے پیروں میں لیے ہوئے تھے، بے سپاہ ابرہ حملے بردند، ابرہا کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حملے کردند یا بردند، بات ایک ہی معنی ہے، سمجھ گئے؟ حملے بردند، یہ بہت کم استعمال، زیادہ تر ہوتا ہے حملے کردند، ٹھیک ہے۔ خوب باسنگہائی کے بے منقار و چنگال داشتن، ان پتھروں کے ذریعے سے کہ جو اپنی چونچ اور اپنے چنگل میں لیے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے بے سپاہ ابرہ حملے کردند، ابرہا کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ وہ سپاہیان را سنگ باران کردند، اور سپاہیوں کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ سنگ باران، پتھروں کی بارش، سنگ یعنی پتھر، باران یعنی بارش، سنگ باران پتھروں کی بارش، ٹھیک باؤ، ٹھیک ہے نا۔ سنگ یعنی پتھر، باران یعنی بارش، دونوں کو ملاتے ہیں تو سپاہیان را، اور سپاہیوں کے اوپر سنگ باران کردند، پتھر برسانے لگے۔ از ان سپاہ فرامان فقط یک نفر نجات پیدا گیا۔ از ان سپاہ فرامان، اس بڑے لشکر سے، فراوان یعنی بسیار، بہت، بزرگ یہاں کہیں گے۔ از ان سپاہ فرامان، اور بہت سارے سپاہیوں میں سے، فقط یک نفر نجات پیدا کر، صرف ایک شخص نے نجات پائی، صرف ایک سپاہی بچ گیا۔ وہ بقیہ ہلاک شدند، اور بقیہ ہلاک ہو گئے، فنار ہو گئے۔ ان مرد با اجل خدشرا بے نجاشی بادشاہ حبش رسانید، اب وہ ایک شخص جو بچا ہوا تھا جس نے نجات پائی، اس شخص نے تیزی کے ساتھ، با اجل یعنی باشتاب یا با اجل، خدشرا اپنے آپ کو، بے نجاشی، نجاشی کے پاس، بادشاہ حبشہ، جو حبشہ کا بادشاہ رسانید، پہنچایا۔
اس شخص نے تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچایا و داستان ہلاک شدن سپاہ ابرہہ را برایش تعریف کرد اور ابرہہ کے لشکر کے ہلاک ہونے کا واقعہ قصہ داستان برایش اس کے لیے، کس کے لیے؟ نجاشی کے لیے تعریف کر بیان کیا. تعریف کردن یعنی بیان کرنا. ہمارے یہاں تعریف کرنا یعنی اچھائی بیان کرنا نا. تعریف کردن یعنی بیان کرنا، ذکر کرنا، سنانا کوئی چیز. جیسے ہمارے یہاں کہیں گے خاص طور سے کسی بات کو تفصیل سے جب سننا، جب بیان کرنا مطلوب ہوتا ہے تو وہاں تعریف. جیسے فرض کر لیں آپ وطن گئے، وطن سے آپ آئے تو فارسی میں مثلا کہیں گے خوب آقا جان وطن رفته بودی، خوب برگشتی، خوب احوالتون تعریف کنید یا تعریف کنید چه گذشت، چطور گذشت. یعنی تفصیل کے ساتھ بتاؤ، بیان کرو کیسا رہا آپ کا سفر. تعریف کن، تعریف کر یعنی بیان کیا. نجاشی با تعجب گفت، تو نجاشی نے تعجب کے ساتھ کہا چیانی بودن، کون سی پرندے تھے بھائی، کیسی چڑیا تھی کہ ان ہمیں سپاہ را نابود کردن. کون سے پرندے تھے کہ جنہوں نے اتنے بڑے لشکر کو، اتنے سارے سپاہیوں کو نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. در ہمین حال یکی از ان پرندگان نمایان شد، اسی حال میں، اسی وقت ان پرندوں میں سے ایک نمایان شد، ظاہر شد، ظاہر ہوا. نمایان شد یعنی ظاہر شد، سامنے آیا. ان مرد بے نجاشی گفت، اس شخص نے نجاشی سے کہا از ان پرندگان، یہ دیکھو ایسا ہی تھا، یہی پرندے تھے یہ جو جا رہا ہے. نجاشی کو جب داستان بتا رہا تھا اور نجاشی نے جب پوچھا کون سے پرندے تھے بھائی جس نے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر دیا، اسی وقت ایک پرندہ وہاں ظاہر ہوا تو فوراً اس شخص نے کہا یہ جو جا رہا ہے نا یہ پرندے تھے. ٹھیک، ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس طریقے کے پرندے تھے. پرندے نزدیک شد، پرندہ قریب آیا. آمد و آمد، آمد و آمد یعنی آتا چلا گیا، آتا چلا گیا، قریب سے قریب تر ہوتا چلا. اس سے دور دیکھا تھا وہ جو جا رہا ہے وہ پرندہ. پرندے نزدیک شد، پرندہ قریب آیا. آمد و آمد تا بالائے سر آن شخص رسید، آتا گیا یہاں تک کہ اس شخص کے سر کے اوپر آ گیا. آمد و آمد، آیا اور آیا. تا بالائے سر آن شخص، یہاں تک کہ اس آدمی کے سر کے اوپر رسید، پہنچ گیا. بعد سنگیرا کی در منقار داشت، اس کے بعد وہ پتھر کہ جو اس کی چونچ میں تھا، برسر او انداخت، اس کے سر کے اوپر گرایا. انداختن ڈالنا، گرانا، گرایا. آخرین فرد ان گروہ ستمگر، اس ظالم اور ستمگر جماعت کا یہ آخری فرد بھی در حضور نجاشی کے سامنے بخواب افتاد، زمین پر گرا، وہ ہلاک شد، ہلاک ہو گیا. ٹھیک، ابرہہ کے لشکر کا یہی ایک بچا ہوا سپاہی تھا اور شاید لشکر ابرہہ کی تباہی کا منظر اور اس کا قصہ نجاشی تک پہنچانے کے لیے ہی مصلحتاً خدا نے اسے مہلت دی ہوگی. چلو بھائی اس کو ابھی جانے دو نجاشی تک، بھائی یہ بھی ہلاک ہو جائے گا تو قصہ کون سنائے گا، کون بتائے گا کہ ابرہہ کا لشکر کس طریقے سے ہلاک ہوا ہے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنی منقار اور اپنی پنجوں کی معمولی سی کنکریوں کے ذریعے سے ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے عظیم لشکر کو تباہ کر. چلو تو یہ بھی
اور دکھایا بھی منظر، سنایا بھی، تو نجاشی نے تو سنا بھی اور دیکھ بھی لیا. ٹھیک ہے. خوب ابرہہ میخاص با خدا پرستی و توحید مبارزے کند. ابرہہ چاہتا تھا کہ خدا پرستی اور توحید کے ساتھ مقابلہ کرے، جنگ کرے. مبارزہ کردن یعنی مقابلہ کرنا، جنگ کرنا، لڑنا. ٹھیک ہے. لڑنے والے کو کہا جاتا ہے مبارز. جو شخص لڑاکو ہوتا ہے، جنگجو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبارز. مبارزہ یعنی جنگ، لڑائی، جھگڑا. ابرہہ میخواست، ابرہہ چاہتا تھا با خدا پرستی و توحید، توحید اور خدا پرستی کے ساتھ مبارزے کنت، جنگ کرے. اما خدائے بزرگ میخواست، لیکن خدائے عظیم چاہتا تھا کہ خانہ کعبے برائے ہمیشہ باقی بماند، کہ خانہ کعبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. وہ پیغمبر اسلام بھی آیت، اور آخری پیغمبر، آخری نبی آئے. وہ بانگ توحید را از آنجا، اور توحید کی آواز کو وہاں سے بے گوش جہانیاں، دنیا والوں کے کانوں تک بے رسانت پہنچائے. بانگ یعنی آواز. خدا چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ باقی رہے، تاکہ جب میرا آخری نبی آئے تو وہ توحید کی آواز پوری دنیا والوں کے کانوں تک وہیں سے پہنچائے، اسی خانہ کعبہ کے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم نے توحید کی آواز مکہ کے سرزمین سے بلند کی اور دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی. ابرہہ و سپاہیانش بے سزائے عمل خویش رسیدند. ابرہہ اور اس کے سپاہی اپنے عمل کی سزا تک پہنچ گئے. مکافات عمل، ان کے غلطی اور خطا کی سزا مل گئی. ابرہہ و سپاہیانش، ابرہہ اور اس کے سپاہی بے سزائے عمل خویش، اپنے عمل کی سزا تک رسیدن پہنچ گئے. وہ برائے جہانیان درس عبرت شدند، اور دنیا والوں کے لیے درس عبرت بن گئے. ان داستان بقدری مشہور شد کے، یہ داستان اس قدر اتنی زیادہ مشہور ہوئی کہ ان سال عام الفیل، یعنی سال حملہ فیلہ نامیدن، کہ اس سال کا نام ہی کیا ہے؟ عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کے حملے کا سال پڑ گیا. اس قدر یہ مشہور. اور اسی جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، اور یہ داستان اور یہ واقعہ جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ رونما ہوا. اور عام الفیل اسی سال نبی کریم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے نا. یکم عام الفیل، عام الفیل کے پہلے سال میں پیامبر گرامی ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ان سال بے دنیا آمد. ہمارے عظیم اور محترم پیغمبر اسی سال دنیا میں تشریف لائے. خدائے بزرگ در قرآن مجید داستان اصحاب فیل را در سورہ بلا میں سورہ فیل آورده است. خدائے عظیم نے قرآن مجید کے اندر اصحاب فیل کی داستان کو ایک سورہ میں، کہ جس سورہ کا نام سورہ فیل ہے، آورده است، بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے. آورده است لایا ہے یعنی بیان کیا. ٹھیک، یہ ہو گیا متن کامل.